السلام علیکم جی خواتین و حضرات، تو آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ٹاپ 10 ملٹری ڈاگس کے بارے میں جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی آرمی میں۔ اور اگر آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں کہ ملٹری ڈاگ کے بارے میں جرمن شیپرڈ اور ڈوبرمین جو ہیں انہی کا تصور کرتے ہیں اور دشمن کے آنے پر یہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں اور بھونکنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایک ایسی تصویر ہے جو ہم نے کئی بار ہالی ووڈ موویز اور ٹیلی ویژن کے شوز میں دیکھی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح آپ درستی کے لیے ہالی ووڈ موویز یا ٹی وی ورژن پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کتوں کی نسلوں سے بہت دور ہیں جنہوں نے فوجی کتوں کی طرح کینائنز فوجی خدمات انجام دی ہیں اور بہت سے کرداروں سے جو کہ نسلوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جب آپ تاریخ میں جانتے ہیں تو حیرت انگیز چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کتوں کے بارے میں وسیع رینج نے فوجی خدمات سر انجام دی ہیں اور ان کے ریکارڈز بھی جو ہے موجود ہیں۔ تو عام طور پر فوج کے ذریعے ہمارے پسندیدہ کتوں کو بہت ساری جابس دی گئی ہیں اور ان میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ اپنی کیٹیگری میں جاب سر انجام دے رہے ہیں، جہاں پر سینٹری کتوں کو اپنے گارڈ یا ہینڈلرز کے ساتھ چلنا سکھایا جاتا ہے اور اجنبیوں کے قریب پہنچنے پر بھونکنے یا بھونکنے پر کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اسکاؤٹ کتے جو ہوتے ہیں وہ خاموشی سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہینڈلر کو سنائپر دشمن کی موجودگی اور گھات لگانے والوں کا پتہ بتا سکیں، جبکہ ایک پوچھ یا مسنجر کتا جو ہے وہ ہینڈلر کے درمیان اپنی معلومات رکھتا ہے، یعنی کہ معلومات کو ایکسچینج کرتا ہے، جبکہ مائنڈ ڈاگز کو دھاتی اور غیر دھاتی دونوں بارودی سرنگوں کے ساتھ ساتھ ٹریپس کو بھی تلاش کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور کچھ کتے جو ہیں وہ سرچ آپریشنز میں بھی آرمی میں یوز ہوتے ہیں، ریسکیو آپریشنز میں بھی ہوتے ہیں، جو زخمی فوجیوں کو جلدی سے ڈھونڈتے ہیں اور کم وقت میں جلدی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جبکہ کچھ کتے ٹرنرز میں اپنی سرچ کو جاری رکھتے ہیں اور وہاں سے اپنے زخمی دوستوں کو نکالتے ہیں اور اس بات کو بھی پتہ لگاتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں ملٹری سروسز میں بہت سارے کتے اور وسیع رینج میں موجود ہیں، اس لیے مختلف قسموں کی نسلوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کاموں کو سر انجام دے سکیں، چونکہ فوج دہائیوں سے کتوں کو تربیت دے رہی ہے اور انہوں نے مختلف اقسام کی نسلوں کے ساتھ تجربے کیے ہیں اور وہ طاقتور ترین نسلوں کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں اپنی لسٹ میں سیر فہرست جو ہے وہ ہے جرمن شیپرڈ۔ جرمن شیپرڈ کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو یہ خوبصورت، پیارا، مختلف وجوہات کی بنا پر ٹاپ پک ہے۔ سب سے پہلے جرمن چرواہے ایسے مضبوط، چست اور اسکاؤٹ ڈاگ ہیں جو ڈیوٹی کے لیے ٹریننگ میں آسان ہیں، لیکن یہ سب کچھ اہم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کتے سب سے زیادہ جارحانہ نہیں ہیں، یعنی کہ وہ مختلف مقامات پر پرسکون رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی وفاداری اور پیشگوئی کی شخصیت قابل اعتماد ہے، اور بہت ساری نسلیں جو ہیں آرمی کے ساتھ اس وقت کام بھی کر رہی ہیں۔ تو نمبر 2 پر ہمارے پاس موجود ہے بیلجیم میلانوائز۔ یہ جرمن شیپرڈ جیسا ہی ایک قابل اعتماد، ذہین، تربیت یافتہ شخصیت کا مالک جانور ہے۔ بیلجیم میلانوائز کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ رخ اور ہے، جو کہ اگرچہ فرق کرتا ہے جرمن شیپرڈ اور بیلجیم میلانوائز میں۔ یہ جانور جرمن شیپرڈ کے مقابلے میں زیادہ کمپیکٹ شکل میں آتے ہیں، جو انہیں ان کے مشنوں کے لیے زیادہ بہتر بناتا ہے، جہاں انہیں پیراشوٹ کیا جاتا ہے اور اپنے ہینڈلرز کے ساتھ کسی بھی صورتحال میں بھیجا جا سکتا ہے۔ سائز میں یہ معمولی فرق جنگ کے میدان میں بہت زیادہ فرق جو ہے وہ ڈیفائن کر دیتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے لیبراڈور۔ ہر ایک کا ہی فیوریٹ لیبراڈور، ہر کوئی جو لیبراڈور کا مالک ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ان کی ناک قدرتی طور پر کتنے زیادہ تحفے کی حامل ہے۔ لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی ناک جو ہے قدرتی طور پر ان کے لیے ایک تحفہ ہے اور یہ بہترین انتخاب ہوتی ہے، وہ تلاش کے لیے اور بچاؤ کے مشنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور موضوع طور پر جہاں پر وقت کم ہوتا ہے آپ کو ریسکیو مشن کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ انتہائی فرمانبردار، یہ خطرے کو سونگھنے اور میدان جنگ میں اپنے ناک کے ذریعے لیڈ کرنے کے لیے بہترین جانور ہے۔ تو خواتین و حضرات، نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے ڈوبرمین پنسر۔ جی ہاں، ورلڈ وار 2 سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ دبلی پتلی ایتھلیٹک پونچھ امریکی مرینز کی پسندیدہ بریڈ رہی ہے۔ ڈوبرمین پنسر کو ڈیول ڈاگ آف مرینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈوبرمین پنسر کی ذہانت، آسان تربیت اور چوکسی نسل کی وجہ سے انہیں اسکاؤٹ یا گشت کرنے والے کتوں کے کردار کے لیے بہترین انتخاب بناتی ہے۔ اب وہ ان کتوں کی بہترین نسلوں سے فرنٹ لائن پر موجود ہیں جو جلد ہی کسی بھی وقت تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، نمبر 5 پر ہمارے پاس موجود ہے راٹ وائل۔ جی ہاں، یہ خوبصورتی سے پر اعتماد مسنجر ہیں، کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور سب سے بہترین اور وفادار ہیں۔ ورلڈ وار 1 اور 2 کے درمیان انہیں مسنجر کتوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہ مثالی امیدوار ثابت ہوئے۔
جبکہ یہ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ فوجیوں کو ان قابل ذکر کتوں کی مضبوط ہتھیاروں کے طور پر انحصار کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ معلومات کو پہنچانے کے لیے خطرناک اور خوفناک علاقے سے گزر سکیں۔ اگرچہ آج کل یہ میسنجر کتے میدان جنگ میں زیادہ ضروری نہیں ہیں کیونکہ آج کل بہت ساری مشینری اور سائنٹیفک چیزیں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی خدمات فوج میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس نمبر 6 پر موجود ہے باکسر۔ جی ہاں، اجنبیوں کے ارد گرد ایک مورسی ذہانت اور ایک ہوشیار طبیعت کے ساتھ ساتھ قدرتی طاقت اور متعصب چستی کے ساتھ یہ ایتھلیٹک ڈاگ ثابت ہوئے ہیں فوج میں۔ اور ورلڈ وار 1 کے دوران یہ میسنجر ڈاگ، اسکاؤٹ، پیٹرولنگ ڈاگ سمیت مختلف قسم کے کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور وہ اس دور کے سب سے زیادہ ورسٹائل سروس کتوں کی نسلوں میں سے تھے، آج تک فوجی خدمات میں سر انجام ہیں۔ تو اگلی لسٹ پر ہمارے پاس موجود ہے ایئرڈر ٹیریئر۔ ایئرڈر ٹیریئر تھوڑے سے مضبوط قسم کے جانور ہیں۔ یہ ایتھلیٹک کتے ہیں اور کمانڈ اور ٹریننگ لینے میں بہت ہی آسان ہیں، فرمانبردار اور وفادار ہیں اور اجنبی کے زیادہ پرستار نہیں ہیں۔ اسے وہ اسکاؤٹ یا گشت کرنے والے کتوں کے طور پر کام کرنے کے لیے ورلڈ وار 1 میں مثالی امیدوار ثابت ہوتے ہیں۔ آرمی میں سرچ اور ریسکیو مشنز میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو اگلے پوائنٹ پر ہمارے پاس موجود ہے دا گریٹ شناؤزر۔ 40 کی دہائی کے دوران گریٹ شناؤزر نے فوج میں کام کرنا سٹارٹ کیا، اور جبکہ سویت ایک کامل کتا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس طور پر گریٹ شناؤزر کو سویتیوں کے لیے بنیادی کتے کی نسل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کتے نے فوج میں خوب خدمات سر انجام دی، اور عام طور پر ان کتوں کو ایک مخصوص شخصیت ہوتی تھی، اور وہ مورسی طور پر اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی علاقائی یعنی سوشلائز تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ کتا ہے جسے آپ رات کے گشت پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے آقاؤں کے بہت فرمانبردار تھے اور اجنبی اور دشمنوں کو ان سے دور رکھتے تھے۔ تو ہماری لسٹ پر اگلے نمبر پر موجود ہے الاسکن میلاموٹ یا ہسکیز۔ جنگ ہمیشہ میدان یا جنگلوں میں نہیں رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سارے طیارے گرین لینڈ میں بھی گر کر تباہ ہوئے۔ امریکہ جانتا تھا کہ انہیں ایئر مرینز کو بچانے کے لیے اور تلاش کے لیے ایک ایسی مخصوص قسم کی کتے کی ضرورت ہے، چنانچہ فوج نے ہسکی اور الاسکن میلاموٹس کا مسودہ تیار کیا۔ یہ بچے برف میں مشکل کام کرنے کے لیے تیار تھے، اور تب سے سرد موسم میں فوجیوں سروسز جانور کے طور پر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو نمبر 10 پر ہمارے پاس موجود ہیں یارکشائر ٹیریئر۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ پیارے چھوٹے جانور جو کہ ہینڈ بیگ میں آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں، یہ فوج میں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیرو صحیح معنوں میں کسی بھی سائز میں نہیں آتے۔ تو ہم اسموکی نامی ایک جانور کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے اپنے انسانی فوجیوں کی حفاظت کی تھی ورلڈ وار 2 کے درمیان؟ جلدی سے ایک ٹیلی گراف کی وائرز کو کھینچ دیا تھا جو کہ تقریباً 70 فیٹ نیچے گہرائی پائپ میں دس گئی تھی۔ بعض اوقات آپ کو ایک چھوٹے سے جانور کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کی جان دوسرے دشمن سے بچا سکے۔ تو ان نڈر کتوں نے فوج میں بہت ساری خدمات سر انجام دی، اس جگہ پر خدمات سر انجام دی جہاں پر بہت سارے کتے اپنی ہمت ہار چکے تھے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی ساری انفارمیشن دیکھنے، سننے اور جاننے کو ملی ہوگی۔ تو اپنی کمنٹ باکس میں اپنے فیورٹ ڈاگ بریڈ کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔